أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنی پاک مقدس ٹھوس جامع کلام قرآن مجید کے سورہ حجرات کے اندر اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان فرمائے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو, آگے نہ بڑھو اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے, بے شک اللہ سننے والے اقوال کے اور جاننے والے ہیں اعمال کے. اللہ تعالیٰ کے آداب میں یہ بات ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ سے محبت رکھی جائے, اللہ کا حکم مانا جائے اور ہر قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے, بندگی اس کی ہو, حکم اس کا مانے, خشوع خضوع رونا اس کے لیے اس کے آگے اور نظر و نیاز اس کے لیے اور حکم قانون اس کا مانا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں یہ بات ہے کہ اپنی بات باپ دادا علاقے سوسائٹی کی بات, مفتی کا قول اور امام کا فتویٰ, پیر و مرشد کا ارشاد, ہر بات کو انسان پیچھے رکھ کے حدیث رسول, ارشاد رسول, حکم رسول, فرمان رسول, حدیث رسول کو مقدم رکھے. یہ منصب رسول کا تقاضا ہے, احترام رسول ہے, حرمت رسول ہے, یہ شان رسول ہے, یہ محبت رسول ہے, یہ ادب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عید کا شان نزول کہ بنو تمیم کا وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے, اور آپ کی عادت تھی کہ جو وفد بھی آتا مسلمان ہونے کے لیے جاتے ہوئے ایک کو ان میں سے امیر بنا دیتے. جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وفد میں کعب بن معبد کا نام پیش کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اقرا بن حابس کا پیش کیا. کچھ لوگ ان کی حمایت میں ہو گئے, کچھ لوگ ان کی حمایت میں. آوازیں بلند ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. اللہ نے اس امت کے سب سے عظیم گروہ, مقدس گروہ, بخشی روحیں اور جنت میں جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, جن کا مقام اور مرتبہ زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے نبیوں رسولوں کے بعد سب سے برتر اور سب سے اونچا ہے. اللہ نے ان کو منصب رسول, ادب رسول کی تعلیم دی. ان کی شان اور ان کا مقام مرتبہ اپنی جگہ, لیکن جب پاک مقام رسول, حرمت رسول, منصب رسول, ادب رسول, شان رسول, مرتبہ رسول کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کو ڈانٹا, تم کون ہوتے ہو, تمہاری رائے کیا, قول فتویٰ سوچ پسند خواہش دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ آسمان سے نازل کرے اور محمد رسول اللہ سمجھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت یہ آیت آئی تھی
کیا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہ رکھو. جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا ان کا امیر کون ہوگا, جب رسول نے تمہیں نہیں بتایا ان کا امیر کون ہوگا, تم کون ہوتے ہو رائے دینے والے؟ کیا اتھارٹی ہے تمہاری دین میں, اور تمہاری رائے کیا, قول کا کیا مقام ہے, تمہارے مشورے خواہش کی کیا جو ہے یہاں اہمیت ہے؟ یہاں تو بات ہے قال اللہ قال الرسول, قرآن اور حدیث, کتاب و سنت, فرمان خدا, فرمان مصطفیٰ, جو کلمے کا تقاضا, کلمے کا اعتراض اور کلمے کا اعلان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, عبادت ایک اللہ کی اور اطاعت ایک محمد الرسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ ادب سکھایا کہ اے ایمان والو, نبی کی آواز سے آوازیں بلند نہ کرو, اونچی اونچی نہ بولا کرو, مت ایسے بولو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض, جب رسول سے تم مخاطب ہو, جب ان سے عرض کرو, جب ان سے بات کرو, جب ان کے ساتھ اپنا معاملہ کرو, دھیمی آواز میں, خاموشی کے ساتھ, تمکرت وقار کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ اور ایسگی سے اس سے بات کرو جس کا مرتبہ پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. بعض خدا بزرگ تو ہی کتنا مختصر سے بات کرتے وقت سوچو کیسے بات کرنی ہے, کیسے لہجہ, کیسے خطاب کرنا ہے, کون سے القاب ہیں, کون سے الفاظ بولنے ہیں اور کس انداز سے بات کرنی. یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے جیسے تمہارا دل چاہے اور تم بولنا شروع کر دو, جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہے کہ منہ پھاڑ کے, گلا پھاڑ کے, الٹے سیدھے نہ نبی نبی یا رسولہ رسولہ رسولہ, یہ بے بودگیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ رسول ہے, وہ نبی ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کی ایک شان ہے. اللہ نے بھی اس کو قرآن مجید کے اندر نام سے بھی پکارا جب بولا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا محمد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بھی بلایا. نوح علیہ السلام کو بلایا یا نوح کہہ کر, موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور زکریا علیہ السلام کو بلایا, ابراہیم علیہ السلام کو بلایا ان کے نام لے کر. لیکن سید الاولین والآخرین, امام الانبیاء والمرسلین, نبیوں رسولوں کے سردار اور نبوت اور رسالت میں سب سے جو ہے اور جن پہ نبوت رسالت ختم کر دی گئی, خاتم الانبیاء والمرسلین, ان کو نام لے کر تو اللہ نے نہیں بلایا. آپ کون ہوتے ہیں ان کو نام لے کر بلانے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مت آوازیں بلند کرو, رسول کی آواز. دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ نور میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, اللہ کے رسول کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. لقب سے بلاؤ, ایسا بلاؤ, ادب سے بلاؤ, کرام سے بلاؤ, شان سے, اور ان کی تقریر کرتے ہوئے, مقام رکھتے ہوئے, اور وہ جب بات کرے توجہ سے سنو. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ صحابہ سر جھکا کے بیٹھتے جیسے ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھتی ہوئی. رسول حکم کرتا, ارشاد کرتا, فرمان کرتا, فوراً اس پہ عمل کرتے. یہ نہیں کہ رسول کی حدیث فرمان سن کے آج کل کے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سننی ہو جائے, 20 30 4 سال سے سن کے فرمان رسول, حدیث رسول, ارشاد تک سے بس نہ ہو. یہ رسول کی گستاخی اور بے ادبی ہے, اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے. محمد الرسول اللہ ہے, اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے. اللہ نے ان کو بڑے فخر سے, منت اور احسان سے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا جو لوگ ان کی جناب میں ایسا بولتے ہیں, پستی سے بولتے ہیں, ایسگی سے بولتے ہیں, یہ لوگ وہ ہیں جن کے دل اللہ نے خالص کر دیے, ان کے دل تقویٰ سے متصف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور ان کو پاس کیا, انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. ان کے لیے گناہوں سے معافی ہے اور اجر عظیم جنت کے محلات اللہ نے الاٹ کر دیے ان کو. باادب لوگوں کو, ادب کرنے والوں کو, احترام کرنے والوں کو, نبی کی جناب میں ایسا بولنے والوں کو, نبی کی آواز, نبی کا فرمان, اس کو اہمیت دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے محلات الاٹ کر دی. آگے اللہ نے ذکر کیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, جو حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں, یا محمد, یا محمد, اے محمد, اے محمد, آؤ آؤ, اے محمد, او محمد, اے محمد. اکثر خدایا کے اکثر یہ بے وقوف احمد ہے اور یہ مجنون پاگل ہے کہ میرے محمد کو ایسے بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی رہنمائی کرتے تھے, صبح سے شام تک بات ہو رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے, ان کی اصلاح ہو رہی ہے, ان کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے, ان کو ہدایات دی جا رہی ہے,
یہ وفد روانہ ہو رہا ہے، یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کی صلح کرائی جا رہی ہے اور ان کو کھانا کھلانے کی تلقین کی جا رہی ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ضروریات کے سارا دن رسول اعظم مصروف رہتے، لیکن آخر آپ انسان تھے، دوپہر کے وقت آرام کے لیے گھر میں تشریف لے جاتے، اس اسنا میں کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے تھے آرام کے لیے، ایک بدو آ گئے، دیہاتی پینڈو اور گاؤں کے رہنے والے، وہ آگے دوپہر کے ٹائم آتے ہی شروع کر دیا، یا محمد یا محمد یا محمد 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 کہاں ہے، محمد محمد محمد۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ حجروں سے باہر آ کے گنوار یہ جاہل یہ آج آپ کو پکارتے ہیں یا محمد محمد کہہ کر، یہ پاگل بیوقوف مجنون ہے۔ اور یہ لوگ اگر صبر کرتے، ولو انہم صبروا، اگر صبر کرتے آرام سے بیٹھتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ اپنے معمول روٹین کے مطابق کچھ آرام لے کر کے سستا کے باہر آتے، یہ بات ان کے لیے بہتر۔ چلو جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ نے معاف کر دیا۔ میں پوری امت کو، رسول صلی کی امت کو، میں رسول صلی کے ماننے والوں کو اللہ فرماتے ہیں سب کو تنبیہ کرتا ہوں، مت کیسے پکارا۔ مکہ میں مدینہ میں دو قسم کے لوگ رہتے تھے، یا مسلم یا غیر مسلم۔ مسلم آپ کو پکارتے تھے، مسلمان آپ کو پکارتے تھے القاب کے ساتھ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات سنیے، ہماری عرض پہ غور کیجیے۔ اور جو غیر مسلم تھے وہ آپ کو کنیت سے پکارتے تھے، ابو القاسم، آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم۔ وہ رسول نہیں مانتے تھے، نبی نہیں مانتے، لیکن ایک آج شخصیت، آپ کا ایک مقام تھا، آپ مدینہ میں سب سے محترم شخصیت اور ایک آپ عظیم انسان تھے، لہذا وہ مجبور تھے کہ آپ کو عزت ادب سے پکاریں، چنانچہ آپ کو وہ کنیت سے پکارتے تھے۔ عربوں کے ہاں کنیت سے پکارنا یہ بہت بڑا مقام ہے، کنیت سے پکارنا یہ بہت بڑا درجہ ہے اور بہت بڑی شان ہے، کنیت سے پکارنا، اور یہ احترام ہے اور یہ ادب ہے۔ لہذا غیر مسلم آپ کو کنیت سے پکارتے تھے اور مسلمان لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کا نام لے کر، محمد نام لے کر یا محمد کوئی نہیں پکارتا تھا، بس کو بدو دیہاتی آ کے کہہ دیتا اور اس کو ڈانٹ پڑی، کوئی نہیں آپ کو ایسے پکارتا تھا یا محمد کہہ کر۔ مسلمان لقب سے پکارتے تھے اور غیر مسلم جو ہے وہ آپ کو کنیت سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میرا نام رکھ لیا کرو، میری کنیت نہ رکھا کرو۔ یہ آپ نے زندگی میں کہا، اب تو خیر نام بھی رکھا جا سکتا ہے کنیت بھی، زندگی میں آپ نے کہا میرا نام رکھ لیا کرو، میری کنیت نہ رکھو، سمو بھی اسمی بلا تکتبوا کی کنیت۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جو پکارے گا یا لقب سے پکارے گا مسلمان یا کنیت سے پکارے گا، نام لے کے تو مجھے کوئی نہیں پکارے گا نا۔ جب کوئی کہے گا یا محمد تو میں تو نہیں دیکھوں گا نا، کیونکہ مجھے تو نام لے کے پکارتا ہی کوئی نہیں۔ ہوا اصل میں یہ کہ آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا یا ابو القاسم، آپ نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ مجھے بلا رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جناب وہ دوسرا ابو القاسم۔ آپ نے ہدایت جاری کر دی میری کنیت نہ رکھا کرو، مدینہ میں صرف ایک ابو القاسم، وہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جب کو ابو القاسم کہہ کے پکارے گا غیر مسلم، میں دیکھوں گا مجھے ہی پکار رہا ہوگا، اور جو مسلمان ہیں وہ نبی رسول کہہ کے پکاریں گے، اور نبی رسول جو ہے وہ لقب کے ساتھ پکاریں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نام لے کے تو مجھے کوئی نہیں پکارے گا، لہٰذا میرا نام رکھ لیا کرو، محمد نام رکھ لیا کرو، لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ یہ اسی وجہ سے آپ نے نام رکھنے کی اجازت دی کہ آپ کو نام لے کے کوئی بھی نہیں پکارے۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے شرارت کی اور آپ کو ایسا لفظ جو ہے نا وہ بولا، ایسے لفظ سے آپ کو پکارا جس میں توہین کا پہلو بھی نکل سکتا تھا، اور وہ لفظ تھا رائنا، لفظ تھا رائنا۔ اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی، اس کا معنی ہے رائنا، ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری بات سنیے، رائنا۔ اور اگر اس کو دبا کے تھوڑا بولو رائنا رائنا، اصل میں تو این پہ زیر ہے نا، رائنا، واضح رائنا، ہماری رعایت کرو۔ اور اگر تھوڑا سا اس کو دبا کے بول دے رائنا رائنا، نہ ہے اور نہ ہی، رائنا اس کا معنی ہے ہمارے چرواہے، اے رعونت والے، توہین کا پہلو۔ اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو یہ رائنا لفظ چھوڑ دو جس میں یہودیوں کو موقع ملتا ہے جناب رسالت کی توہین کا، ان کو زبان
تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم کہا کرو بقولوا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر التفات کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، انظرنا لفظ بولو، رائنا کی جگہ، یعنی ادب رسول کا آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ وہ لفظ جس کا معنی صحیح تھا، لیکن اگر اس کو چبا کے ذرا دبا کے بولا جائے تو اس کا معنی بدل جائے۔ اللہ نے کہا وہ لفظ بھی نہیں بولنا۔ کیا ادب ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا حرمت اور کیا منصب ہے کہ جس کا عرش والے نے پاس رکھا کہ وہ لفظ بھی چھوڑ دو جس میں توہین کا پہلو نکلتا۔ رائنا عربی کا لفظ ہے، رائنا بولنے میں کوئی حرج نہیں، رعایت کیجیے، بڑا ادب ہے، اس میں بڑی عزت ہے، رائنا۔ لیکن چونکہ یہودی خبیث تھے، خناس تھے، ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، عداوت تھی۔ آج کے یہ یہودی اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ نئی بات کوئی نہیں، ان کے پردادے جو تھے نا ان کے دلوں میں بھی محمد کھٹکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے دلوں میں بھی محمد کھٹکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بولتے تھے رائنا، اس میں توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں وہی اتار کے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی کہ اے مسلمانوں تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو جس میں توہین کا پہلو، ان کو نکالنے کی جو ہے نا فرصت ملے، گنجائش ملے، تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم بولا کرو انظرنا۔ جب ایک لفظ جس کے دو پہلو ہوں، ایک پہلو میں احترام ہے، ایک پہلو میں عزت ہے، ایک پہلو میں ادب ہے، ایک پہلو میں شان ہے، اور دوسرے پہلو میں بے ادبی ہے، گستاخی توہین ہے، جب وہ لفظ ذو معنی لفظ بولنے کی اجازت نہیں، وہ لفظ بولنے کی کیسے اجازت ہوگی جس کے اندر توہین ہی توہین ہے، توہین ہی توہین ہے؟ تو یہ عشق کا لفظ بولنا، جب رائنا کا لفظ نہیں بولا جاتا تو عشق کا جائز ہے۔ میں رسول کا عاشق ہوں، میں رسول کا عاشق ہوں، رسول میرا معشوق ہے اور میں رسول کا عاشق ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عشق عربی کا لفظ، تو عربی لغت تو دیکھو کہ عشق کا معنی کیا ہے؟ عشق کا معنی شہوت کے ساتھ محبت، عشق کا معنی شہوت کے ساتھ محبت۔ تو کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا پسند کرے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والی پسند کرے گی کہ میں یہ کہوں کہ مجھے رسول سے عشق ہے؟ انا للہ، یہی وجہ ہے کہ یہ عشق منحوس لفظ، یہ عشق منحوس لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور پورے مذہب کی بنیاد عشق 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 کیا ہے؟ یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مذہب کی بنیاد عشق عشق پر رکھی ہوئی، یہ تمہیں توہین ہے۔ یہ عشق رسول کے متعلق نہیں بولا جاتا، محبت، ادب، احترام، امتی، یہ لفظ عشق لفظ، میں رسول کا عاشق ہوں۔ وہ کہتے میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، وہ کہتے میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، وہ کہتے میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، تو تمہیں عشق کے لیے اللہ اور رسول ملے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم کو ہمیں اللہ رسول سے محبت، تم کو ہمیں اللہ رسول سے پیار، اگر ہے تو بندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اگر تمہیں محبت ہے اللہ تعالیٰ تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر، تمہاری میرے ساتھ بھی محبت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دعوے آرزو شکل صورت میں ویسے نہیں بنا سکتا، لباس میں دیکھو مجبوری ہے، مسجد میں بے ٹائم پر نہیں آ سکتا، لیکن ویسے میں جناب نا کیا بات ہے، جب رسول بس رسول اور میں اور رسول کا نام، بس رسول اور میں، کیا ہے ڈرامہ؟ بس نام لینا تو میری طبیعت میں کچھ کپ سی اور ایسی کیفیت سے تاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، میں جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اور میں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو تصور میں مدینہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جھوٹ بولتا ہے، حرام خوری چھوڑ نہیں سکتا، ڈرائنگ سے تصویر تو اٹھا نہیں سکتا، رسول کی شکل تجھے اچھی نہیں لگتی، کپڑا ٹانگوں سے اوپر نہیں ہوتا، یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ عشق 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 اللہ ٹکرا لے کہ ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، یہ اللہ کے ہاں یہ فیصلے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فاللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، جو تمہارے فیصلے یہاں نہیں نپٹے نا، میرے بندوں پریشان ہو، یہ میں نپٹاؤں، میں بتاؤں گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ادب رسول، احترام رسول کا تقاضا ہے کہ وہ لفظ چھوڑو جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اور جو لفظ ہے ہی سراسر توہین کی بات، اس کو کہنے کا جو ہے کیسے موقع انسان کو دیا جا سکتا ہے، یا کیسے مسلمان کو اس کی اجازت ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات کو، آپ کے فرمان کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو انسان اپنائے اور ساری دنیا کو چھوڑ دے، ٹھکرا دے اور اس کی اطاعت کرے کہ کل قیامت کے دن جس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں نہ کوئی اور سایہ کوئی نہیں ہوگا. اور جب پیاس کی شدت ہوگی تو رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام لینے کا مستحق بن جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تب ہوگی جب اطاعت رسول، ادب رسول، احترام رسول، شان رسول کے اندر یہ مستغرق ہوگا. اور یہ کب ہوگا کہ رسول اعظم کی بات مانی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے. جیسے آپ کی ذات محترم ہے، بالکل اس طرح آپ کی بات بھی محترم ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر ہماری ماں کے پاس 3 آدمی ہیں. آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شب و روز رات دن کیسی؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ عمل ہے، یہ صبح اس طرح کرتے ہیں. تو آپ اس میں کہنے لگے تو رسول ہیں، اگر غلطیاں اگلی پیچھے ہیں بھی تو باپ ہیں، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، ہم تو گناہ گار ٹھہرے، ہمیں تو کچھ زیادہ کرنا چاہیے. تو ایک نے تو اعلان کر دیا کہ جناب آج کے بعد پھر ہمارا اعلان سنو، رات کو سونا ختم، بس عبادت ہوگی رات کو کیا. دوسرے نے کہا پھر میرا بھی سنو، میں آج کے بعد روزہ ہی روزہ رکھوں گا، روزہ ہی روزہ، ہمیشہ روزہ. تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کراؤں گا، میں شادی نہیں کراؤں گا. اور یہ باتیں کر کے تینوں چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا 3 آدمی آئے تھے آپ کی زندگی صبح شام کے متعلق، انہوں نے سوال کیا، ہم نے ان کو بتا دیا، وہ تینوں یہ کہہ کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلواؤ ان کو. واپس آ گئے. تم نے یہ باتیں کہی تھی؟ جناب کہی تھی. میں سنو، انی عالمکم واتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ عالم ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، ڈرنے والا ہوں، یعنی کہ میں عمل کرنے والا ہوں. علم کا سب سے اونچا درجہ میرے پاس اور عمل کا بھی سب سے اونچا درجہ میرے. انسانیت کی معراج، انسانیت کا مقام، انسان کا مرتبہ اور مقام 2 چیزوں سے، علم اور عمل، اور یہ دونوں درجے میرے پاس. علم کا بھی سب سے اونچا درجہ میرے پاس اور عمل کا بھی سب سے اونچا درجہ میرے پاس. جب یہ بات طے ہے کہ علم میں مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور عمل میں بھی مجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا، جب یہ بات طے ہے تو پھر سنو، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں چھوڑتا بھی ہوں، یعنی یہ نفلی روزے کی بات ہوئی. اور شادی کرنا میری سنت ہے، اور جس نے اس سے منہ پھیرا اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بریک لگا دی، آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا. یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا، اپنی مرضی. کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کیا ارے محفل بڑی روح پر بڑے، یہ قرآن ہی پڑھا، درود شریف پڑھا، سبحان اللہ 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 کرتے رہو، کیا اللہ اللہ کرتے رہو. جس نے آ کے اللہ سے ملایا، اللہ کا تعارف بتایا، جیسے اس نے کہا ہے کہ اللہ اللہ کرو. 5 ٹائم نماز پڑھو، حلال حرام کی سوچ رکھو، سچ جھوٹ کا احتیاط کرو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، گھر میں آنے جانے کی اور مسجد میں آنے جانے کی دعائیں پڑھو. اور جن اذکار کو رسول نے مسنون قرار دیا، مشروع قرار دیا، وہ پڑھو. اپنی طرف سے جو مرضی کرتے رہو، اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لی، ثواب دے رہی. آپ نے ان کو بریک لگائی. ایک اور آدمی آپ نے اس کو دعا سکھائی، اس نے کہا ہاں مجھ سے سنیں، آپ نے کہا سناؤ. جب وہ دعا سنانے لگا تو اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول کا پڑھا. آپ نے اس کو روکا کہ نہیں، تو نبی لفظ کی جگہ رسول کا نہیں پڑھ سکتا، رسول کا لفظ افضل ہے، لیکن بحیثیت معلم مربی مرشد رہبر رہنما کے جو لفظ میں نے تجھے بتایا وہ پڑھ، تب تجھے ثواب ملے گا. اگر تو اپنی مرضی سے اس سے اعلیٰ لفظ بہترین پڑے گا تو آج کل درود، یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ، اتنے قیمتی کاغذ، اتنی پرنٹ اور خوبصورت، بڑے بڑے تاجر، یہ 5-5 4-4 برقوں میں صفوں میں ایسے اور چھوٹے پیکٹ، اور دیکھنے میں کیا بات چھپاتے ہیں، کوئی بھی مصنون نہیں ہوتا ان میں درود. تو یہ مرضی اپنے نا. 1000 روپے کا نوٹ ہے، 100 روپے کا نوٹ ہے، اس سے اچھا کاغذ لاؤ، بہترین کاغذ لاؤ، بہترین بڑے کاغذ پڑے وہ تم لاؤ، جعلی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس پہ اسٹیٹ بینک کی بور نہیں ہے.
اور ضمانت اور گارنٹی نہیں، بالکل یہ شریعت کی بات. کتنا اچھا عمل بتا، بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، درود شریف پڑھنے والا اور سبحان اللہ الحمدللہ سارا پڑھنے والا ہو، لیکن جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ ہو اور آپ نے اس کو مشروع نہ قرار دیا مشروع، وہ کوئی عمل جو ہے وہ ثواب والا عمل نہیں ہو سکتا، نیک عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات تنبیہ کی. صحابہ کرام رضوان، احد کا میدان آپ نے واقعہ سنا ہے، آپ نے ٹیلے پہ 50 آدمی کھڑے کیے اور ان کو یہ حدیث ارشاد فرمایا کہ ہمیں فتح ہو یہ شکست، ہماری لاشیں پرندے نوچ رہے ہیں، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک میں نے تمہیں پیغام بھیجا. جگہ چھوڑی غلط فہمی کی وجہ سے، یہ فتح ہو گئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے 2-4 ایسے اتار کے تنبیہ نہیں کی. 70 صحابہ شہید کرا کے، 70 زخمی کرا کے، جو جان سے کارے تھے ان کو زخم لگا کے، اور مدینہ کے گھر میں 3 شہیدوں کی لائن لگا کے اللہ نے ادب رسول، مقام رسول، منصب رسول، حرمت رسول، شان رسول، مرتبہ رسول سمجھایا صحابہ کو. جو ان کے عمل میں خطا پائے گا وہ دیوانہ کدھر جائے گا؟ اپنی مرضی صحابہ نہیں کر سکتے، آپ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مکہ والوں کو خوش ہونے کا موقع مل گیا، صرف اس وجہ سے کہ حدیث رسول پر عمل کرنے میں سستی کی تھی، جان بوجھ کر نہیں. صحابہ نے دیکھا کہ جنگ ختم ہوگی، نیچے آ جائیں. اگرچہ امیر صاحب نے کہا تھا حدیث رسول یاد نہیں، کہا یاد ہے، لیکن مطلب وہ نہیں جو تم لے رہے، تمہارا مقصد ہے تیلا چھوڑنا ہی نہیں، اتنی سختی بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کو پختہ کرنے کی بات کہ میں تعویل والا نہیں جاتا مگر چونکے چنانچہ. حدیث رسول ارشاد رسول میرے کان میں گونج رہی ہے، جیتے جی میں رسول کی حدیث میں ترمیم تبدیلی نہیں کر سکتا، جان دے دوں گا لیکن حدیث رسول کو تبدیل نہیں ہونے دوں گا. میں کہا امیر صاحب سخت ہیں، باقی سارے نیچے آ گئے. وہ چند وہ وہاں شہید ہو گئے، نقشہ بدل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا محاصرہ کیے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ مہینے کے قریب دشمن قلعے میں بند ہے، وار نہیں ہو سکتا، اندر راشن ہے ان کے پاس. وہ وہاں سے اوپر سے سراخوں روشندانوں سے وار کرتے ہیں مسلمانوں پر اور خود قلعے میں بند ہے. مہینے کا قریب ہو، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا. رات کو بیٹھے، دن کو جنگ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہم چلیں گے، واپس چلیں گے مدینہ میں، اس مہم کو چھوڑتے ہیں. جو شیلے قسم کے صحابہ کرام کہنے لگے رضوان اللہ واپس جائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی، بات بگڑ جائے گی، لوگوں میں بات ہوگی، مسلمان قلعہ نہ فتح کر سکے لڑیں گے. آپ نے تو بات مشورہ حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی نہ لڑے لڑو. دوسرے دن صحابہ کو اتنے زخم لگے، اتنی آنکھیں پھوٹی، اتنے تیر لگے، تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اتنی پریشانی ہو گئی. جتنے مہینے میں زخم نہیں لگے تھے اور مہینے میں پریشانی، اتنے ایک دن میں پریشان ہو گئے. شام کو پھر بیٹھی مجلس، آپ نے فرمایا کل ہم چلیں گے. تو سارے بول پڑے جی جی کل جانا چاہیے، بس کل جانا چاہیے، کل چلنا چاہیے، کل واپس جانا چاہیے، کل جانا چاہیے. آپ مسکرانے لگے. کل میں نے کہا چلیں گے، کہتے تھے لڑیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. سن لو یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اس کے پیچھے لگنے کی بجائے ان کو اپنے پیچھے لگاؤ گے مصیبت میں پڑ جاؤ. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر بے توفیق وقیان حرام. یہ مسلمان کا کام ہے، ادب رسول کا تقاضا ہے، بلا چوسنا، بلا تعویل، بلا جو ہے تشبیہ، اور بلا بغیر اس میں کوئی کسی تغیر تبدل کے حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول کو مقدم کیا جائے. اس کے مقابلہ میں امام کا قول، مفتی کا فتویٰ، پیر و مرشد کا ارشاد، کوئی نظام، دستور، قانون، کوئی غیر ملکی ہدایت، کوئی بیرونی اندرونی ہدایت، کوئی اپنی پسند خواہش کو سوسائٹی کا تقاضا، مفادات، سب کو بلیا میز کرتے سنت رسول، حدیث رسول، فرمان رسول، ارشاد رسول کو مقدم کیا جائے. یہ ہے ادب رسول کا تقاضا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اور صحابہ کرام اس پر کاربان تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. کتنا ادب رکھتے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ اکبر اللہ اکبر. معراج کے موقع پر ان کو کہا گیا جہاں ہمارے کئی دن اور راتیں لگ جاتی ہیں. محمد کہتا ہے میں چند گھڑیوں میں آیا ہوں. کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے. میں کیسے ٹھیک کہتا ہے، اتنی کچی بات سننے کا یہ کیا. میں اس کو رسول مان چکا، نبی مان چکا. جب میں مان چکا یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، پیغام آتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کے سلام آتے ہیں، اللہ کی کلام آتی ہے. میری عقل میں آئے میں تب بھی مانوں گا، فرمان رسول نہ آئے میں تب بھی مانوں. میری عقل نہ کیسے ہو سکتی ہے، فرمان رسول، ارشاد رسول کبھی غلط نہیں ہوتا.
خلیفہ بنے تو مشورہ پیش ہوا کہ یہ جو آپ لشکر واپس بلا رہے ہیں اس لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، اس کو واپس بلاؤ، جیش اسامہ نے کہا لشکر واپس نہیں آئے گا۔ عمر فاروق نے کہا ابو بکر کیا کرتا ہے؟ مرتدوں کا فتنہ، زکات کے منکروں کا فتنہ، جھوٹے نبیوں کا فتنہ، کیا کرتا ہے تو؟ نے کہا میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں۔ ایونقص دین عنوان حیش، کیا میری موجودگی میں محمد کے دین میں نقص اور تبدیلی ہوگی؟ ابو بکر زندہ ہو اور پھر حدیث رسول میں تبدیلی ہو، پھر منصب رسول ادب رسول کا پاس نہ رکھا جائے، پھر رسول کی پاسداری نہ ہو، میں ابو بکر کی زندگی کا مقصد یا کوئی فائدہ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لشکر واپس نہیں ہوگا، یہ جائے گا جس کو محمد روانہ کر گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا سوچو کیا ہوگا، یا اس نے کہا جو ہو جائے، مدینہ کی گلیوں میں میری لاش بے گور و کفن پڑی ہو، بغیر دفن کے، اور پرندے ابو بکر کی جسم کو نوچ رہے ہوں، یہ برداشت ہے۔ لیکن حدیث رسول، ارشاد رسول، فرمان رسول میں ابو بکر تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں جرأت ہی نہیں ہے کہ حدیث رسول کو تبدیل کر۔ یہاں جناب سارا آئین قانون بنا دیتے ہیں اور حدیث رسول جو ہے اس پہ آریاں چلا کے سنت رسول، اور پہ دیکھ لو مزے بھی لے رہے ہیں کہ 16 کروڑ عوام کا ملک ہے، لاکھوں کی فوج ہے، ایٹم بم کے مالک ہے، عالمی جنگا گنڈا جب چاہتا ہے پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ابھی باجوڑ بے نہتے لوگوں پر وہ میدان میں تو مار کھا رہا ہے ظالم، اور ظالم امریکیوں سے اپنی لاشیں چھپانے کے لیے چلا رہے ہیں جانوروں، کتوں کے ساتھ کتے، جہاں کتے چلتے ہیں امریکیوں کی لاشیں چل رہی ہیں خفیہ طور پر۔ انکشاف ہوا تو معافی مانگنی پڑی امریکی عوام سے، ادھر منہ کرو لڑا، ویسا بند کر دو۔ یہ چھوٹا سا بچہ پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ڈھنگ سے لباس نہیں ہے، یہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں، اس کو پکڑو، اور یہ ظالم ان کے کہنے پر ان کو بارڈر پر چھوڑ آئے، ادھر چھوڑ آئے، ادھر منہ کر دو۔ تجھے وہ بتائے اللہ کے شعر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اللہ سے سودے کیے ہوئے ہیں جنتوں کے، جانیں دے دیں گے، قربانیاں دے دیں گے، خون بہا دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیں گے، لیکن امریکہ کو خدا نہیں مانیں گے، باری ہوں گے کم ہمت۔ ہاں بڑے مرد بنے پھرتے ہیں، یہ مردے ہو رہے ہیں، ہر یہ فلاں ہے فلاں، سب بھیگی بلی چاٹتے ہیں ان کے پاس۔ مرد آزاد وہ ہے جو میدان میں کھڑا ہے، سوکھی روٹی کھا کے کھڑا ہے، واللہ کعبے پی کے کھڑا ہے، جو رات قبر میں آنی باہر نہیں، جو باہر ظالموں شرم سے مر جاؤ۔ بھاجوڑ پہ حملہ ہوا نہتے، جب چاہتا ہے میزائل ٹھونس دیتا ہے، جب چاہتا ہے ٹھونس دیتا ہے، اور اتنے بزدل ڈرپوک عوام کو اتنا میڈیا تیز سب پتہ کہتے ہیں کہ پتہ کریں گے، پتہ ویسے مزاج، ہاں پتہ سوئی گری ہے، میزائل گرا ہے، گھر تباہ ہوا، ظالموں کہاں مزاج سب پتہ ہے، لیکن بنے ہوئے سے مفادات کے بندے، واللہ کرپشن نے مار دیا، یہ بزدلی ہے بزدلی، اللہ اکبر۔ اور باقی جو حکمران آئے ہیں بڑی پوسٹوں پر، وہ مجاور، قبر چٹ، مجاور قبروں کے پجاری، قبروں کی کمائی کھانے والے قبر چٹ کیسے کھڑے ہوں گے امریکہ کے آگے؟ ہاں کون کھڑا ہوگا؟ کھڑا وہ ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہے، جو قبر سے ڈرتا ہے، سائے سے ڈرتا ہے، پتے یہاں کچھ ہے یہاں کچھ، وہ کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہوگا جو کہتے ہیں جو ایک اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، جو منظور ہے وہ ہو رہا ہے، اور جو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ جب یہ لیڈر ملے گا پھر اس وقت پاکستانیوں کے اندر انقلاب آئیں گے، اور پھر یہ ہے جہاں زندگی کی ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی۔ رہے گا جہاں میں تو ہی جگان ہو یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک ہے، اس سے ڈرو، زندوں سے ڈرو، مردوں سے ڈرو۔ جو آیا مردوں کا ایجنٹ آیا، جو آیا مردوں کا ایجنٹ، مردوں کا پجاری قبر چٹ، یہ کھڑے ہوں گے۔ دیکھ رہو تم، اللہ اللہ، یہ ذلت اور رسوائی صرف اس لیے ہوئی کہ ایک اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب تک ان اندر تو ملتا، ابو بکر سے سبق سیکھو، ابو بکر سے زکات کے منکروں کا فتنہ تھا، جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا، اور ادھر مرتد ابو بکر کھڑا ہو گیا، عمر جیسے ڈولنے لگے، اور عمر کیا کر رہا ہے؟ ابو بکر نے کہا سن، میری لاش کو پرندے بھی نوچیں، یہاں حدیث رسول چلے گی، سنت رسول چلے گی۔ ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے فرمان پہ پوری کائنات کو قربان کرو، یہ ہے دین، یہ ہے ادب، احترام۔ صحیح زکات کے منکر ہیں، ان سے تو نہ لڑ، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں،
اب زکات کے منکر نہیں لڑے گا، کہتا لڑوں گا، اور کیسے لڑے گا ان سے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں اکٹھا ذکر کیا واقیم الصلاۃ والزکاۃ، قائم کرو نماز کو، ادا کرو زکات کو، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکات، اللہ کی قسم جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، جس کو اللہ نے اکٹھا ذکر کیا، ابو بکر لڑے گا، کون لڑے گا نہیں لڑے گا، ابو بکر لڑے گا بڑھے گا ان سے، ٹکرائے گا ان سے، محمد نکیلے پتھروں پہ چل کے مارے کھا کے، میں ساتھی تھا کہ محمد نے کیسی تکلیفیں برداشت کی، ہجرت کا سفر مجھے یاد ہے، محمد اتنی تکلیفیں اٹھا کے ایک بہترین دین دے کے گیا، میں محمد کا ساتھی کہ رات دن کا مشاہد اور فرشتے کے آنے اور وحی کا مشاہد، میرے سامنے دین مکمل ہوا، محمد ان تکلیفوں اور مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوا، کیا میں اس دین کو ایسے جانے دوں گا؟ یہ وقت جس کو قدر تھی دین کی، یہاں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، 7 پشتی ہے 12 پشتی ہے مسلمان، پاسپورٹ میں مذہب اسلام اور فارم میں مذہب اسلام، باقی جیسے تھے ویسے کے ویسے، یہ کیا ہے، کیا لولے لنگڑے کھوکھڑے پاس، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں، واللہ وہ اتنا ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے ہم سے ڈرتے ہیں، ڈراؤ ان کا، کھوکھلے لولے لنگڑے پاس بے روح قسم کے مسلمان، ان سے جناب دیکھ تماشا لگا ہوا ہے ملک کے اندر، اور ایک ہفتے میں 37% اضافہ، 100 کی چیز 137 روپئے، ظالموں کو کوئی اندازہ نہیں، اور منصوبے کیسے بن رہے ہیں؟ بجائے کہ دیر پا منصوبے بنے بہترین، نہیں خریدو 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 تاکہ ہمیں بھی کمیشن ملے نا، خریدنے والا چکر، یہ ایک اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے حکمرانوں کو، ابوبکر صدیق کی زندگی اللہ کی قسم، سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، سنت رسول حدیث رسول سے چمٹا، اللہ تعالیٰ نے سارے فتنے بھی ختم کیے، اور ابوبکر سرخرو ہوا، خلیفۃ رسول اللہ، خلیفۃ بلا فصل کا لقب پایا، لاکھ کروڑوں رحمت نازل فرما اس پر جو حکمرانوں کے لیے بشر راست ہے، ہمیشہ کے لیے حکمران اگر چاہتے ہیں اسلام ملک کی قوم کی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا طرز عمل اپنا، کیا ادب تھا اس میں۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا جی آپ بڑے ہیں یا محمد رسول اللہ بڑے ہیں؟ کہتے میں بڑے وہ ہیں ویسے پیدا میں پہلے ہوا، کیسا بڑے تو وہ ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہوا، میں پہلے پیدا ہوا ہوں، بڑے وہ، سبحان اللہ، ادب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے لگے رسول اللہ، کہا آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس نے فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں موقع پر کہا، عمر مجھے اللہ نے روکا تو نہیں نا، اللہ نے کہا 70 دفعہ بخشش مانگو گے میں نہیں معاف کروں گا، میں 71 دفعہ مانگوں گا 72 دفعہ۔ جب رسول کھڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے پر جیسے دوسرے لوگ پیچھے کھڑے تھے ان کے ساتھ عمر بھی سب باندھ کے کھڑا تھا اور ہاتھ باندھ کے رسول کے پیچھے کھڑا تھا کہ ذہن تو نہیں مانتا، رائے تو کچھ اور کہتی ہے لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول، کھڑا ہے عمر بھی کھڑا۔ یہ اور بات ہے کہ عمر کی تائید میں رب نے قرآن اتارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے اندر صلح کر رہے ہیں کافروں سے، عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا کافر جھوٹے نہیں؟ کیوں نہیں؟ تو پھر یہ نیچے لگنے والا مسئلہ کیا؟ حدیبیہ کی شرائط ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف، بعد میں حالات نے ثابت کیا کہ ایک ایک شرط میں مسلمانوں کی فتح تھی، اور یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد صلح فتح نازل ہوئی، اللہ نے اس کو فتح کرا اور واقعی فتوحات کے دروازے کھل گئے حدیبیہ کے بعد۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب یہ بات کہی، ظاہری طور پر بات صحیح لگتی تھی لیکن حقیقت تو اللہ جانتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں 2 پیغام تھے، پہلی بات یہ کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور دوسری بات یہ تو نے مجھے رسول مانا، تو نے کلمہ پڑھا، مجھے رسول تسلیم کیا، لہذا جو میں کر رہا ہوں اس کو تسلیم کرو، تمہاری عقل میں آئے تب بھی مانو، نہ آئے تب بھی مانو۔ ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے رسول کی غلطی نہیں نکالتے، کلمہ پڑھ کے رسول کی بات کو نہیں چھوڑتے، یہ ہے ادب رسول۔ اللہ کی قسم اگر امت مسلمہ اس حقیقی ادب اور محبت کو اپنا لے تو ان ظالموں کو کوئی ضرورت نہ ہو کہ محمد رسول کی گستاخی کرے یا کوئی بات کرے،
اتنی لمبی لمبی زبانیں چلاتے ہیں، شیطان ان کے منہ میں پیشاب کرتا بک بک کرتے ہیں، نجاست اور غلاظت میں ڈوبی ہوئی کلمے وہ چلاتے ہیں اس شخصیت پر جس کے مرتبے مقام مناسب، جس کی شان، جس کی حرمت منصب خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اللہ گواہ ہے محمد رسول اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں محمد رسول اللہ، مومنو تم بھی صلوات بھیجو۔ سلام پوچھا گیا جناب کیا ہے اسلام، ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا تم پڑھو السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جو شخص 5 ٹائم مرد عورت نماز پڑھتے ہیں رسول پر صلوات بھی پڑھتے ہیں، سلام، اللہ صلوات بھیجتا ہے، فرشتے صلوات بھیجتے، کیا مطلب؟ فرشتے صلوات بھیجتے ہیں کہ دعا کرتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود رحمت نازل فرما، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برکت نازل، اور اللہ صلوات بھیجتا ہے۔ اس کے 2 مطلب، ایک یہ کہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، سبحان اللہ، تو خود اللہ یہ تو نہیں کہتا اللہم صلی علی، یہ جہاں لوگ کہتے ہیں اللہ خود درود پڑھ رہے۔ میں جا رہا تھا تو اشتہار پہ لکھا، میں حیران ہوں کہ نہ جنہیں چن آمنا نہ چڑھیا، انہیں چن کوئی چڑھیا نہیں، جنہیں یار جویں رب نے آپ یار سے درود پڑھیا، انہیں کسی پڑھیا بھی نہیں۔ میں کہ لا حول ولا قوت، اللہ کہتے ہیں اللہ صلی اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ صلی اللہ، تو اللہ بھی کہتے ہیں اللہ صلی اللہ، اللہ کس کو کہتا ہے بھی؟ اللہ رحمت نازل کرتا ہے، خود نازل کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ ایک عبد الرحمان ہے، کپڑے تقسیم کر رہا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ ایک آدمی آ کہتا ہے عبد الرحمان صاحب جی یہ بھی مستحق ہے، اچھا یہ تو بات ہوگی، لیکن اگر عبد الرحمان کے اپنے ذہن میں آ گیا کہ یہ مستحق ہے تو خود دے دے، تو اللہ تو رحمت خود بھیج رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ پڑھے تو دودھ پڑھے، یہ لو کہتے اللہ کوئی عبادت نہیں کرتا، ایک عبادت اللہ بھی کر رہا ہے، انا للہ معبود ہے، کہنے بھی کو کہتا ہے ایک عبادت اللہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ درود پڑھ رہا ہے، عبادت ہے درود پڑھنے والی، انا للہ، اور اللہ رحمت بھیجتا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ فرشتوں کے سامنے محمد کی تعریف کرتا ہے، اور جس کی تعریف فرشتوں کی وجہ سے عالم میں جبریل اور فرشتوں کی جماعت میں احکم الحاکمین انچارج کا مالک محمد کی طرح تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ ڈنمارک اور ناروے کے یہ انٹرنیشنل حرامی گندی کلموں اور گندی زبانوں سے پک پک کرے یا دیکھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج پہ آسمان پہ کوئی سورج پہ کوئی تھوکے گا تو منہ پہ آئے۔ محمد رسول اللہ کا مقام اور منصب حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ادب رسول کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ، میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کو مان، تیرے ذہن میں آئے تب بھی میں، اور پھر عمر بہت پچھتاتے تھے اس بات کہ مجھے رسول، اور آج میں عمر یہ تورات نہیں جو تو پڑھ رہا ہے، یہ تورات والا موسیٰ بھی آ جائے، اللہ کی قسم اس زمین کی پشت پر موسیٰ علیہ السلام کو رہنے کی اور مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، میں محمد کی اطاعت کے بغیر یہاں نبیوں رسولوں کے نہیں چل سکتے، تم یہودیوں کے نظام چلاتے ہو یا اور ان کی جو ہے تم دستور چلاتے ہو، یہاں نبی رسول کے نہیں چل سکتی، محمد رسول اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہوں کرام اور عوام بھی کہ رسول اللہ کی ادب اور منصب حرمت کا خیال نہ رکھ کر صحیح طور پہ محمدی بن جاؤ۔ یہ جواب ہے بدماشوں کا کہ تمہیں محمد کی تہذیب سے چڑ ہے، محمد کی ثقافت سے چڑ ہے، محمد کی لائن اور اس کی سیرت سے چڑ ہے، لو ہم سارے جو غلطی ہوگی جو ہو گیا اللہ پیچھے لکیریں پھیر دے، ہم سب گناہگار عید کرتے ہیں، آج جب ہم محمدی ہیں محمدی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائیں گے، تم کر لو واخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حکمرانوں کے لیے صحابہ کرام خلافت راشدہ بہت بڑا نمونہ ہے کہ انہوں نے حدیث رسول، سنت رسول، منصب رسول، حرمت رسول کا بات رکھا
اور انسانیت کی خدمت کی، فلاح و بہبود کے کام کیے، اب پوری امت مسلمہ امن سکون سے زندگی گزارنے لگی، صدیوں کی تہذیبوں کے بارے میں رشک کرنے لگے کہ ہمارے بھی ملک اور نظام ایسے ہوں جیسے محمد ان کو دے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ جی جاؤ مکہ والوں سے بات کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ پتہ تھا عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ کہ وہاں انسانیت نما بھیڑیے موت کے سوداگر اور خون کے دشمن ہیں، یہ وہ مکہ ہے جہاں سے رات کی تاریکی میں ہمیں بھی نکلنا پڑا اور رسول کو بھی نکلنا پڑا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گئے جان کو تیلی پر رکھ کر گئے کہ ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول فرمائے اس پر عمل کیا جائے، جان جاتی ہے جائے، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ جان حرمت رسول پہ کٹ جائے، حرمت رسول پہ، یہ جان کی قیمت اور یہ اس کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ جان دی ہوئی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے حرمت رسول پہ کٹنے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر بیکار ہے زندگی۔ عمر فاروق جب تورات پڑھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ رسول اللہ ناراض ہو رہے تھے، کہا عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے، تجھے موت آئے، مر جائے عمر، تو مر جائے مر جائے مر جائے تو عمر۔ یہ نہیں سوچا اس کو رسول نے مان کے لیا، مراد رسول اس کے مشورے پر قرآن آتا ہے، اس کا بڑا نہیں جب دیکھا رسول ناراض ہے، رسول کی حدیث ناراض ہے، سنت ناراض ہے، یہ عمر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے بھر کے تورات کے، تو ابوبکر نے کہا عمر تجھے موت آ جائے تو زندہ نہ رہے، تو دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اما تنظر الی وجہ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں رہا کہ وہ تو ناراض ہو رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے ہمیں یہ سبق دیا، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ رہنا، وہ کھانا پینا، وہ زندگی گزارنا بیکار ہے جو مخالفت رسول میں ہو، رسول کی بغاوت والی زندگی، چاہے حکمرانوں کی ہے چاہے عوام کی ہے، اس سے مر جانا بہتر ہے۔ انسان کی موت آ جائے، بیکار ہے وہ صبح اور شامیں، بیکار ہیں وہ راتیں اور دن، بیکار ہیں وہ گھڑیاں اور لمحات، بیکار ہے وہ زندگی اور وہ آنا جانا اور یہ گھر کے اندر چہل پہل اور رونق ہے۔ اگر محمد کی بغاوت والی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نافرمانی والی زندگی ہے، اس سے تو موت آ جائے تو بہتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی صلح حدیبیہ کا فیصلہ لکھ رہے ہیں، آپ نے لکھا کہ یہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کیا سرداران قریش، سہیل جو کافروں کا نمائندہ تھا بگڑ گیا، کہنے لگا محمد اگر ہم تجھے رسول مانتے تو میں یہاں نہ بیٹھتا آج تیرے ساتھ معاہدہ کرنے میں، ہم نہیں مانتے تجھے رسول، اپنا نام لکھ اور اپنے باپ کا لکھ۔ تو رسول اللہ فرمایا کیا ہوا اگر تم مجھے رسول نہیں مانتے، آسمان والا مجھے رسول مانتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قسم ہے قرآن حکیم کی اللہ فرماتے ہیں اگر ابو جہل اور اس کی پارٹی آپ کو نبی رسول نہیں مانتی، کیا ہوا میں عرش والا تیری رسالت کی گواہیاں دیتا ہوں، تو رسول، ہم نے تجھے رسول بنایا۔ علی رضی اللہ مٹاؤ رسول کا لفظ مٹا دو، کہا جناب علی کے ہاتھوں میں یہ طاقت اور جرت نہیں ہے کہ محمد کے آگے رسول کا لفظ کر، اللہ نے آپ کو رسول بنایا اور میں نے آپ کو رسول مانا، میں نہیں کاٹ سکتا۔ پھر آپ نے کہا مجھے دکھاؤ، پھر آپ نے کاٹا، ادب رسول کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، روضۃ خاک نامی جگہ پر ایک عورت جا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ اس کے پاس خط ہے، وہ خط قبضے میں لینا ہے، اس میں ہماری خبر دی گئی ہے مکہ والوں کو۔ جب یہ دستہ وہاں پہنچا، عورت نمودار ہوئی جا رہی تھی، اس کا راستہ روکا، خط مانگا، اس نے کہا خط نہیں، تلاشی لی، سامان دے کر گشت نہیں ہے، ساتھی بھی کہنے لگے علی اس کے پاس خط نہیں ہے، نے کہا مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اپنی نظر کو جھٹلا سکتا ہوں، مشاہدہ کو جھٹلا سکتا ہوں، تجربے کو جھٹلا سکتا ہوں، لیکن مقام رسول، حرمت رسول، منصب رسول، ادب رسول، احترام رسول، شان رسول کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ تسلیم کروں کہ جو آپ کے دو پیارے ہونٹوں سے بات نکلی ہے وہ پہاڑوں سے ٹھوس، رسول کہیں کہ اس کے پاس خط ہے اور خط نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کو ننگا کروں گا، میں تلاشی لوں گا، اس کے پاس خط ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ رسول ایک بات کہ وہ تو پہاڑوں سے زیادہ ٹھوس ہے، پہاڑ تو ہل سکتا ہے لیکن حدیث رسول نہیں ہل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 100 سپریم کورٹ کا جج جھوٹا، اور یہ ساری پارلیمنٹ اور سارے ممبران فلسفی اور ساری دنیا کے علامے فلسفے، اللہ کی قسم یہ غلط ہو سکتے ہیں لیکن حدیث رسول ارشاد رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتی، تجھے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دین، عقیدہ، منصب رسول، ادب اس کو کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے آگے سے حدیث رسول پڑھی۔ مسئلہ پوچھنے والے نے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر یہ کہتا تھا، عمر یہ کہتا تھا، اگر جس کو غلطی لگی عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے، ما یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، لگتا ہے تم پر پتھروں کی بارش ہو جائے گی، ہمارا جرم کیا ہے صحابی رسول؟ تقولون قال رسول اللہ، اقول قال رسول اللہ تقولون قال ابو بکر، میں کہتا ہوں رسول اللہ نے یہ فرمایا، تم ابو بکر عمر کے قول پیش کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ بیان کیا، ان کا بیٹا کہتا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے کرے، میں تو نہیں کروں گا، لعنت اللہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر میرے جگر کے ٹکڑے، 3 بار کہا۔ میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں تو آگے سے اپنی رائے پیش کر، ادب رسول کا تقاضا یہ کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کوفہ کے اندر کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں نماز کے بعد، ایک کہلاتا ہے پڑھو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، سارے کہتے ہیں لا الہ الا لا الہ، پھر وہ کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو 100 دفعہ استغفر اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کو کسی نے جا کے بتایا بڑی اچھی مجلس ہے، بڑے نیک لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد، ایسے کرنے کا مجھے لے چلو، بوڑھے ہو گئے تھے، نظر کمزور تھی، مجھے ان کے پاس لے جاؤ۔ کہا جی یہ ہے بیٹھے، وہ بھی خاموش ہو گئے، صحابی رسول ہے۔ کہا اللہ کے دین کے دشمنوں، رسول کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی وہ برتن بھی محفوظ ہیں جو پیغمبر استعمال کرتا تھا، وہ کپڑے بھی ابھی ہیں، تم نے ابھی سے دین کو بدل دیا۔ کہا ہم نے دین کو بدل لا الہ پڑھنے کا، ہاں یہ طریقہ اس طرح مجلس کر کے بیٹھ کے گائیڈ کرے، ایک بتایا دوسرا پڑھے، یہ وہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، اور تم اس کو نہیں پہنچ سکتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دین کو، جو دین اس وقت تھا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے ائمہ دین تھے اللہ ان اماموں کی قبروں کو نور سے بھرے، سب نے یہ کہا صحیح حدیث آ جائے ہماری بات دیوار کے ساتھ مار۔ اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے، یہ تو بڑے مظلوم ہیں، ان کی کتابیں کو نہیں پڑھتا، ان کے نام پہ خاندان پڑھ رہے ہیں، نسلیں پڑھ رہی ہیں، کئی قومیں پڑھ رہی ہیں عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ وہ کہتا ہے جب امامک الکتاب مت سننا، اپنا امام قرآن اور حدیث کو بنا اور ادھر ادھر مت دیکھ، جو اللہ نے فرمایا جو رسول نے فرمایا اس کو مان، یہ ہے ادب رسول کا تقاضا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ حکام کو، مخدوموں کو، خادموں کو، پیروں مریدوں، امام مقتدی، مرد عورت شہری دیہاتی، سب کو یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ادب رسول سمجھنے اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کا بھی ترجمہ سنو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش ہوا پسند اور اس کے مفادات اور اس کی باتیں، میری لائی ہوئی بات جو میں شریعت لے کے آیا ہوں، جب تک اس کے تابع نہ ہو جائے تم میں سے کوئی مومن ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ میں حقیقی مومن بنائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔